بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، حضور علیہ السلام کے خصائص کبریٰ معجزات میں سے ایک معجزے کا ذکر جو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا۔ شان تو ظاہر ہے ہر کسی کی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہوتا ہے کہ شان بیان کرنے والا کون ہے۔ بھائی دیکھیے، کوئی عالم کہے کہ یہ بڑا علم والا ہے، کوئی فقیہ کہے، کوئی مجتہد کہے، اور جس کی شان اللہ بیان کرے، خالق بیان کرے، تو میں نے شاید کسی موقع پہ یہ عرض کیا تھا کہ ہم شان بیان کر نہیں سکتے، چونکہ وہ ذات لامحدود ہے۔ ہم بیان کریں گے بھی تو محدود بیان کریں گے نا۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو جملہ یاد ہو، نہیں تو میں یاد کرا دیتا ہوں کہ جب پلٹ کے ہم اللہ سے کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اللہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ہم پلٹ کے پھر اللہ سے کہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہ اپنی بے بسی کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا، اپنی کم علمی کا اظہار ہے کہ مولا کریم ہم تیرے لامحدود محبوب کی شان کو نہیں جانتے، تو ان کی شان کے مطابق درود تو ہی بھیج سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے فقراء اور
جو شیوخ ہیں وہ اسی درود کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ بھی درود شریف ہے، یہ نہیں ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ، لیکن جب میں کہتا ہوں نا الصلاۃ، میں درود بھیجتا ہوں تو میں کیا درود بھیج لوں؟ میں کیا بھیج لوں؟ میں کیا شان بیان کروں؟ تو صوفیاء کے ہاں، بزرگان دین کے ہاں جب درود کی آیت پڑھی جاتی ہے تو وہ اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں، وعلی آل محمد کہتے ہیں۔ یہ بھی بات اس لیے کہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو آپ اللہم صلی پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ہمارے ذہن میں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا الصلاۃ، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ میں درود بھیجتا ہوں، تو میں کیا درود بھیج لوں گا؟ تو اگر اللہ محدود نہیں ہے تو اس کا محبوب بھی محدود نہیں ہے۔ تو جب اللہ شان بیان کرے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ سورہ فتح ہے کہ میرے نبی کی عزت بھی کرو اور توقیر بھی کرو۔ یہ عزت اور توقیر دو علیحدہ علیحدہ، ویسے اردو میں تو ہم ایک ہی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ نامے پارے میں فرمایا الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اگر کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو پھر میرے نبی کی عزت بھی کرو، ونصروہ، اور ان کی مدد بھی کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں بار بار کہ میرے پیغمبر کی عزت کرو، توہین نہ کرو، توقیر کرو۔ تو یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ عزت تو عظمت کی ہوگی، پہلے کسی کو عظیم مانیں گے تو اس کی عزت کریں گے، اور اگر کسی کو آپ عظیم ہی نہیں مانتے تو اس کی عزت کیا کریں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو جو بندہ حضور کی عظمت کا ہی اقرار نہیں کرتا تو وہ تعظیم کیا کرے گا، وہ عزت کیا کرے گا؟ تو عزت اور تکریم کے لیے پہلے اس ہستی کی عظمت کو ماننا ضروری ہے۔ مثلا جو بندہ اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا وہ اس کا حکم کیا مانے گا؟ بھائی یہ بھی تو ایک چیز ہے نا، جب میں اللہ اکبر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر اس کی کبریائی کی عظمت ہی میرے دل میں نہیں ہے تو میں اس کا حکم کیسے مان سکتا ہوں؟ تو اب آپ اس عظمت کا، اس بڑائی کا اندازہ کریں کہ آیت شروع ہی لفظ سبحان سے ہوئی کہ کوئی تخیل بھی اللہ کی ذات کو چھو نہیں سکتا، کوئی خیال بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اتنا پاک ہے کہ کوئی آپ کا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ پاک ذات جو ہے وہ اپنے نبی کی شان بیان کر رہی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ جتنے بھی ہمارے تخیلات کے، تصورات کے دعوے ہوتے ہیں، شعور و فکر و نظر کے دعوے، حد تخیل سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ تو وہ پاک ہے ذات جہاں نہ تیرا تصور پہنچ سکتا ہے، نہ تیرا تخیل پہنچ سکتا ہے، نہ تیری نگاہ پہنچ سکتی ہے۔ وہ اللہ بے بس نہیں ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ کئی دفعہ انسان اس میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، ایک تو یہ سفر ہے نا جس کا اس آیت میں ذکر ہے،
لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس سفر کا اگر کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا اس جو سفر ہے، اس کا اگر کوئی منکر ہے تو وہ کافر ہے، اس نے قرآن کا انکار کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کو عربوں کے ہاں، یہ جو ہمارے ہاں تو شب معراج ہے نا، کل والی رات جو آئے گی، ہاں لیلۃ المعراج ہم کہتے ہیں، شب معراج کہتے ہیں۔ عرب دنیا میں اس کو لیلۃ الاسریٰ کہتے ہیں، وہ یہ جو قرآنی اصطلاح ہے نا یہی استعمال کرتے ہیں، ہاں وہ لیلۃ المعراج نہیں کہتے۔ معراج کا آگے جو مسجد اقصی سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کا یہ جو سفر ہے، یہ چونکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیفیتیں خود بیان فرمائی ہیں، تو اس سفر کو سفر معراج کہتے ہیں۔ اور کچھ علماء کے نزدیک تو یہی ہے، یہ اسریٰ ہے اور آگے کا سارا سفر معراج ہے، لیکن صوفیاء کے نزدیک، اللہ کے ولیوں کے نزدیک، سدرہ پہ جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، اس سے آگے کا جو سفر ہے وہ اعراج ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ اس کو 3 حصوں میں بیان کرتے ہیں۔ بڑی ایک بات جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، یہ لفظ معراج نماز کے لیے بھی ہے نا، الصلاۃ معراج المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے وہ سیر ہے، اور جو بلندی کا سفر ہے نا اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو معراج ویسے بھی سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے نا، یہ لفظوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کی نماز آپ کو بلندی عطا کرتی ہے تو آپ نے نماز پڑھی ہے، اور اگر آپ نماز پڑھ کے بھی اخلاقی پستی میں گرے ہوئے ہیں تو آپ کو معراج نہیں ملی ہے۔ معراج تو سفر ہی بلندی کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ کیوں معراج ہے؟ قرآن نے خود فرمایا نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جتنا یہ بے حیائی اور برائی سے رکے گا اتنا بلندی کی طرف جائے گا۔ اس کو پھر کبھی تفصیل سے دیکھ لیں گے۔ اصل میں یہ 3 درجے ہیں حدیث جبریل کے۔ حدیث جبریل بڑی معروف حدیث ہے، جو حضرت جبریل امین آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھے، اپنے دونوں گھٹنے جو ہیں نا، یہ حضور کے گھٹنوں کے سامنے دوزانو ہو کے جیسے ادب کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے ویسے، اور پہلا سوال کیا کیا؟ ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ 7 چیزیں بیان فرمائیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، مقدر پہ ایمان۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ پھر اس نے دوسرا، یہ 4 سوال تھے حدیث جبریل میں، دوسرا یہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں جو آپ
کو پتہ ہے کہ کلمہ طیبہ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں۔ تو تیسرا سوال اس نے کیا تھا کہ مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے ایمان بھی بتا دیا اور اعمال بھی بتا دیے۔ ہمارے نزدیک اصل میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال۔ کو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تجھے بتا دیا کہ ایمان یہ ہے، ایمان کے مطابق اعمال کرو اور بات ختم، نہیں۔ اب یہ جو سوال ہے نا، اصل میں یہ سوال خاص لوگوں کے لیے، یہ عامت الناس کے لیے نہیں۔ جو معراج چاہتے ہیں یہ ان کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان اس سفر کے لیے نکلتا ہے نا کہ میں اس کو دیکھوں، تو یہ سفر ایک علیحدہ سفر ہے نا۔ ایک تو ہماری نماز ہے، ہم آئے بس خیال کسی اور طرف، مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں، آپ ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوں، یہ کیا سلیقہ ہے؟ تو اب عبادت ایسے کرنا، اعمال کو ایسے بجا لانا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ ہم نے تو یہ کر دیا نا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے۔ تو جب بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو پھر وہ توجہ ادھر ادھر کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بھائی وہ تو چھوڑیں، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرے والد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کسی کو گالی دوں گا؟ یہ بھی ہوتا ہے یار ابا ہی سامنے نے میں سگریٹ کی میں بھی میں بدتمیزی کیسے کروں، میرا باپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے استاد دیکھ رہے ہیں، میرے پیر و مرشد دیکھ رہے ہیں۔ اب جس کی یہ کیفیت بھی بن جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو تو معراج مل گئی نا، اس کو تو بلندی مل گئی، اس کو تو کیفیت حاصل ہو گئی۔ چوتھا سوال اس نے کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ 4 سوال ہیں حدیث جبریل کے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیہاتی آدمی تھا؟ فرمایا نہیں، یہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا۔ تو یہ چونکہ ایک چیز جو ہے مال احسان والی، یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ میں اپنے اللہ کو دیکھوں، یا کم از کم اس کیفیت میں تو رہوں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ویسے اس میں جو صوفیاء نے ایک بات کی ہے وہ بڑی عجیب کی ہے کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تو عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کیفیت میں نہیں ہے، صوفیاء نے اس کی بڑی عجیب تشریح کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب تو نہیں ہوگا تو وہ ہوگا نا۔ اس بات کو تو مان لے کہ میں نہیں ہوں تو پھر وہی ہوگا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ میں بھی یہی ہے کہ اصل سننے والا تو اللہ ہے، اصل دیکھنے والا تو اللہ ہے۔ بس اسی کے دیکھنے میں یہ کہا جائے کہ رسول اللہ اسی کے دیکھنے میں اسی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ عظمتیں، اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایمان حاصل ہو جائے، پھر آپ اعمال جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کریں، پھر آگے ان کی کیفیت ہے، اس کیفیت کا جو سفر ہے وہ معراج ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ہم نماز، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن وہ کب معراج بنے گی؟ جب یہ کیفیت آ جائے گی کہ میرا اللہ مجھے، کم از کم یہ تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
وہ بات پھر ادھر چلی گئی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ عظمت، اب دیکھیے کئی تفسیروں میں اس معراج کے حوالے سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بحث یہ شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جسم کی نہیں تھی، روح کی تھی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ روح اور جسم کی علیحدگی کا نام موت ہے، معراج نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے عظمت نہیں نہ ماننی ہوتی ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جو آیات ہیں سورہ نجم کی، وہ کہتے ہیں جی دیکھا کسے تھا؟ جبریل کو دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ باتیں تفاسیر میں لکھی ہوئی۔ کچھ کہیں گے وہ جو اللہ سے گفتگو ہوئی تھی وہ خواب میں ہوئی تھی۔ یہ عربوں کے ہاں یہ جو لیلۃ الاسریٰ میں کہہ رہا تھا نا، وہ اس کو لیلۃ الاسریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ سفر اس معراج میں نہ ہوتا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، تو اسی وقت لوگوں نے یہ سمجھ لینا تھا کہ اگر یہ آسمانوں کے اوپر والی معراج ہے تو یہ خواب کی ہے، یہ جسمانی نہیں ہے۔ اس سفر کو شامل کر کے اصل میں سب کے منہ بند کیے گئے کہ یہ سفر جسمانی تھا۔ جہاں تک روح نے پرواز کی وہیں تک اس جسم نے بھی پرواز کی۔ کچھ باتیں جہالت کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں۔ میں کئی دفعہ یہ بات کچھ لوگوں سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو اس طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ بھائی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن کریم نے جو دیا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، گفتگو کی نا۔ تو ان کا اعجاز کیا ہے؟ ان کی روح نے گفتگو کی کہ جسم سمیت گفتگو کی؟ بھائی یہی معجزہ ہے نا، یہی معجزہ ہے نا۔ اور بھائی اس جسم کے ساتھ اللہ سے گفتگو کرنا تو تم موسیٰ کی بھی مانتے ہو، نبی پاک کے متعلق کیا پریشانی ہوگی؟ یہ تو قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا، یہ اعجاز تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ پھر کہتے ہیں نہیں، زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ جبریل کو دیکھا۔ اب قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ او بھائی ظاہراً فرشتوں کو تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ یہ معجزات تو وہ ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر یہی معجزے تھے تو یہ تو پہلے موسیٰ کو بھی دیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا۔ مفتی شفیع صاحب نے ایک بڑی بات معارف القرآن میں لکھی، بڑی کمال کی بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حضور، حالانکہ یہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جن کو ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہوتا ہے وہ کنجوسی نہیں کرتے، تو انہوں نے یہ بات تفسیر میں لکھی کہ جو نبی پاک کے علم غیب کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں حضور کی نبوت کا انکار کرتا ہے، چونکہ نبی کا تو کام ہی غیب کی خبریں دینا ہے۔ اس لیے اس کو کوئی معمولی مسئلہ، یہ عظمت پہلے نبی کی ماننی پڑے گی۔ بھائی میں نے قبر کے معاملات تو نہیں دیکھے، کیوں یقین رکھتا ہوں؟ میرے نبی پاک نے بیان فرمایا۔ قیامت کو تو میں نے نہیں دیکھا، کیوں مانتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ لیکن جب یہ بھی بڑا مشکل معاملہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں آ کے لوگوں کو اپنے سفر کا بتایا، امام قرطبی نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں، تو مشرکین مکہ نے اس معجزے کا انکار کر دیا۔
کیوں بلا؟ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہے خرق عادت۔ معجزے کا میں نے بڑی دفعہ آپ کو بتایا کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل کو عاجز کر دے۔ عقل مانتی ہے عادت کو، جو عادت کے خلاف بات ہو اس کو عقل تو مانتی نہیں۔ اب اس خرق عادت پہ ایمان لانا، اس کو علم غیب، یہ جو پہلی آیت میں ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے۔ غیب کیا ہے؟ خرق عادت ہے۔ اب دیکھیے مثلا میں آپ سے کہوں کہ میں نے کل لاہور جانا تھا، نہا دھو کے کپڑے پہنے، بس میں بیٹھا اور 5 منٹ بعد میں لاہور پہنچ گیا۔ باقی بات تو آپ مانیں گے، جب 5 منٹ کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو عادت کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے۔ جو چیز عادت کے خلاف، اگر ایک حصہ بھی عادت کے خلاف ہوگا تو آپ نہیں مانیں گے، عقل نہیں مانتی۔ عقل عادت کو مانتی ہے، خرق عادت کو نہیں مانتی۔ ایمان کہتا ہے کہ نہیں، جو خرق عادت ہے پیغمبر فرما دیں تو تو نے ماننا ہے۔ بھائی جو چیز تیری عقل میں نہیں نہ آتی، پیغمبر فرما دیں تو تو نے ماننا ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، عقل میں نہیں تھی، پیغمبر نے فرما دی۔ اب یہ چونکہ وہ مہینوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ میں کہوں کہ وہ کار والا مجھے 5 منٹ میں لے گیا تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو عادت کے خلاف ہے، یہ نہیں بات مانی جا سکتی۔ اب دیکھیے وہ کیسے مان سکتے تھے، اور یہ بڑی ایک حقیقت ہے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی سارے منکر ہو گئے تھے، انہوں نے بھی اس معجزے کا انکار کر دیا تھا، کہا تھا کہ باقی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ بات ہم نہیں مان سکتے۔ صرف مشرکین انکار نہیں کر رہے تھے، جو لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، ایمان کا وہ معیار نہیں تھا، وہ بھی تھڑک گئے اس بات سے۔ اب جب انہوں نے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور انکار کیا، تو اب یہ لوگ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، وہ جملے بھی سارے نہیں یہ لوگ آپ کو سناتے، میں نے کہا کہ آج میں ساری بات آپ کو سنا دوں۔ اب انہوں نے جا کے جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر یہ آسمانوں کی سیر کر کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا، وہ جو میں نے کہا کہ 5 منٹ میں لاہور پہنچنے والی بات، تو کیا آپ یہ بات مان لیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو عادت کے خلاف ہے، کوئی بندہ کیسے تھوڑے سے وقت میں اتنا سفر کر سکتا ہے۔ اب اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ بات تیرا نبی کہہ رہا ہے، یہ بات آپ تمہارا نبی کہہ رہا ہے۔ تو پہلا جواب حضرت ابوبکر صدیق کا پتہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی اگر عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، یہ میں تھوڑا سا فرق آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ کسی دن سورہ نور میں بھی جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی تھی نا، تو وہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی تھی، اس میں بھی کچھ مسلمان شامل ہو گئے تھے نا تہمت میں، تو اللہ نے فرمایا تھا ایمان والو، جب منافقوں نے نبی کی بیوی کے خلاف بات کی تو تم نے ان کی بات کا یقین کیوں کیا؟ اگر کوئی حضور کی اہل بیت کے متعلق گستاخی کرے، صحابہ کے متعلق کرے، امہات المومنین، یہ اصول سورہ نور میں بیان کر دیا گیا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم نے اس گستاخی کو قبول کیسے کر لیا؟ اس لیے میں نے اصول حدیث پچھلے جو میں عرض کی تھی کہ اگر سند صحیح بھی ہو، امام مالک کہیں کہ میں نے شہاب زہری سے سنا ہے، شہاب زہری کہیں میں نے سعید ابن مسیب سے سنا ہے، وہ کہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے، اگر اس روایت میں پیغمبر کی گستاخی ہوگی تو وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔
یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والو تم نے یہ بات کیسے قبول کر لی؟ اس لیے اب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ آگے سے جواب، تم جھوٹ بولتے ہو، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا۔ یہ پہلے چونکہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے تو آپ نے فرمایا یہ عادت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا تیرا نبی یہ کہتا ہے، تو فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ شاید ابھی آپ اس جملے پہ نہیں پہنچے۔ شک حضور کی طرف نہیں گیا، یعنی کمزوری پیغمبر کی طرف نہیں گئی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا تیرا پیغمبر مسجد حرام میں بیٹھا ہے اور یہ بیان کر رہا ہے۔ اب ابوبکر صدیق نے کہا اگر میرے پیغمبر نے بیان کیا ہے تو سچ بیان کیا۔ انہوں نے کہا پہلے دو سوالوں کے جواب میں تو یہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ پہلے سوال میں تو نے کہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا سفر ہو جائے، پھر جب وہ کمزوری کی بات تیرے نبی کی طرف گئی تو نے ہم کو جھوٹا کہا۔ کمزوری حضور کی طرف تو جا نہیں سکتی۔ اب اگر ہم نے یہ کہا ہے کہ آؤ مسجد میں وہ بیان کر رہے ہیں تو نے کہا کہ اب انہوں نے سچ کہا ہے۔ یہ مقام بھی بڑا عجیب مقام۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو مسجد اقصی کی بات ہے، یہ تو ہے نا مسجد حرام سے مسجد اقصی کہ یہ مہینوں کا سفر تھوڑے سے حصے میں کیسے کر دیا۔ وہ میں نے تو اپنے نبی سے بڑی بات سنی ہے اور اس میں یقین کیا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات پہ تم میرے ساتھ سوال جواب کر رہے ہو، میں نے تو اس سے کہیں بڑی بات اپنے نبی سے سنی اور یقین کر لیا۔ انہوں نے کہا وہ بڑی بات کیا ہے؟ فرمایا وہ تھا اللہ کو ماننا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ تھا وہ ماحول۔ اب وہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جب سرکار ابوبکر صدیق کی یہ باتیں سنی تو پھر وہ اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، سرکار ایک ایک واقعہ بیان کرتے اور ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ تو جب خرق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو لیکن نبی بیان کر دے اب تو نے ایمان لانا ہے۔ تو اگر صرف روحانی ہی بات تھی، خواب کی بات تھی تو پھر مشرکین مکہ کو اتنی پریشانی کیا تھی؟ بھائی ان کو اتنی پریشانی کیوں لگ گئی تھی؟ کئی دفعہ میں وہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں وہ جب باتیں کرتے ہیں پھر وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ بات کرتے ہیں تو بڑا مجمع جھوم رہا تھا، واہ 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 کیا شان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف لے گئے، اور براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، ویلاسٹی آف لائٹ۔ تو دیکھیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویلاسٹی آف لائٹ سے حرکت کی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے روشنی کی رفتار سے، لیکن اس سے آگے جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی جسم ویلاسٹی آف لائٹ سے حرکت کرتا ہے تو مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر یہ جسم نہیں رہتا، یہ انرجی میں بدلے گا تو ویلاسٹی آف لائٹ سے حرکت کر سکے گا، یہ جسم نہیں کر سکتا۔ وہ پھر وہ کہتے ہیں دیکھیے جی حضور کے نور کو بھی مان لیا،
لوگ بڑے واہ واہ کر رہے تھے۔ تو میں نے جب ان کی توجہ یہ دلائی نا، میں نے کہا کہ یہ بات تو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ بھائی اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جسم نہیں تھا تو پھر معجزہ کیسا؟ یہی تو معجزہ ہے کہ تیرا جسم ویلاسٹی آف لائٹ سے حرکت نہیں کر سکتا، یہ میرے محمد کا جسم ہے۔ یہ لطیف ہے، اس میں کثافت نہیں ہے، اتنا لطیف ہے کہ اس میں سے روشنی گزر جاتی ہے، اس لیے سایہ نہیں بنتا، اتنا شفاف ہے۔ میرے پسینے سے بدبو کیوں آتی ہے؟ وہ میرے جسم کی کثافتوں کی وجہ سے، اور محمد الرسول اللہ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ یہی تو اعجاز تھا کہ جہاں تمہاری اور روح کی جسم کی پرواز میں فرق آ جاتا ہے، تم محدود ہو جاتے ہو، لیکن یہ میرے محمد کریم کی روح تھی کہ جہاں تک روح نے پرواز کی وہیں تک جسم نے بھی پرواز کی۔ یہ وجود اور جسم میں فرق ہے۔ ہاں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا کمال کا، کسی نے کہا کہ امام اللہ کو شے کہہ سکتے ہیں؟ اب کہتے ہیں نا یہ شے، یہ شے، یہ شے، یہ شے، تو اس بندے نے کہا کہ امام کیا اللہ کو بھی کوئی شے کہہ سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جب شے کہیں گے تو وہ تو محدود ہو جائے گی، شے جو ہوتی ہے وہ جسم بھی محدود ہوتا ہے نا۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ ہاں، تو یہ وجود اور جسم میں فرق ہے۔ ہاں، وجود کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ یہ لفظ وجود جب استعمال ہونا تو اس کا معنی جسم نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا وجود، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ اور جب اس کے محبوب کی باری آتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کا بھی جسم ہے، لیکن اس جسم جیسا کوئی اور جسم نہیں ہے۔ یہ وہ شان ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو جب یہ عظمت ہوگی تو احترام بھی ہوگا، سر بھی جھکے گا، حکم بھی مانا جائے گا۔ تو اگر تم نے میرے نبی کی عظمت ہی نہیں ماننی تو حکم کیسے ماننا ہے، ادب کیسے کرنا ہے، احترام کیسے کرنا ہے؟ تو اس لیے اس کو لفظ سبحان سے شروع کیا، اور یہ سیر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر اس میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارا کام ہم نے اس لیے کیا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ کیوں شان والی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، حولہ اس کے ارد گرد، بارکنا ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ کیا ہے؟ یہاں تمام مفسرین نے ایک ہی بات کی ہے، کیا برکتیں ہیں وہاں پہ؟ اور بھائی مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کیا برکتیں ہیں؟ یا تو اللہ فرماتا نا کہ اس مسجد میں برکتیں ہیں، ٹھیک ہے، میں کہ مسجد ہے اس میں برکتیں ہیں، مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ ارد گرد تو ادھر جانور بھی گزر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، ہم جوتے پہن کے چل رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، مسجد اقصیٰ ایسی نہیں ہے، اس کے ارد گرد
کہیں ابراہیم کی قبر ہے، کہیں اسحاق کی قبر ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اللہ کے نبیوں کی جو قبریں ہیں ان کو اللہ برکت کہہ رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو برکتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہاں انبیاء کی قبریں ہیں، ان قبروں پر اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ بھی مسجد کی خصوصی شان بیان کی کہ جس مسجد کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی قبریں رکھی ہیں نا، وہ برکت والی چیز ہے۔ ہاں، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کام، بات تو پھر وہی ہے کہ سدرہ پہ جا کے بھی ایک بات ہوئی تھی کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جبریل نے کہا تھا میں آگے نہیں بڑھ سکتا، پرواز کی طاقت نہ رہی جبریل کے پر میں۔ ایک ایسا بھی مقام آیا تیری راہ گزرنے، حضور کے وجود کی بات نہ کرو، حضور کی راہ گزر کی بات کرو۔ میرے پیغمبر کی راہ گزر کا یہ مقام ہے کہ وہاں جبریل کی پرواز ختم ہو جاتی۔ تو یہ وہ عظمت، اصل میں آج میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو اللہ فرماتا نا میرے نبی کی عزت کرو، احترام کرو، اور بھائی عزت تو تب ہی کریں گے نا اگر عظمت ذہن میں ہو۔ اگر عظمت اور بڑائی ہی ذہن میں نہیں ہے تو عزت کیا کرنی ہے، حکم کیا ماننا۔ تو بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، ہم کثیف لوگ ہیں، وہ لطیف معاملہ ہے، لیکن یہ بھی ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ اپنی عظمت اور اپنی بزرگی مہربانی فرماتے ہیں تو ہمیں تھوڑی بہت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اس صدقے سے ہماری بھی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا